ہمارے دورہ تفسیر کی تیسری کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ مکمل کیا اور اس کی مختصر تشریح بھی پڑھی۔ امید ہے کہ سارے ساتھیوں کو وہ تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آخر کی 10 صورتیں شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہی بات طے ہوئی تھی کہ پہلے آخر کی 10 صورتیں مکمل کرائی جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ سے ابتدا کی جائے گی۔ سب سے آخری صورت سورۃ الناس ہے، تو پہلے میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس سورہ مکی صورت ہے، اور اس سے جو پہلے والی صورت ہے سورہ فلق ہے اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ دونوں کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے۔ وہ خاص واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کا نام لبید بن عاصم تھا، اور اس نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے جادو کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ پر جو ہے وہ فلاں یہودی ہے، اس نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر ہوا ہے وہ فلانا ایک کنواں ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہے وہ چیز، کوئی گرہیں وغیرہ تھی، کنگا وغیرہ تھا، جس سے اس نے بال لے لیے تھے اور اس کی گرہیں وغیرہ باندھ دی تھی، اور وہ کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آدمی بھیجے، تو وہ انہوں نے جادو کی جو چیز تھی اس کو انہوں نے نکالا، اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان گرہوں کو کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور تندرست ہو گئے۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بھی بتا دیا گیا تھا کہ فلانا یہودی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینا پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی۔ عام طور پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ انتقام لیتے تھے، یعنی زندگی گزر گئی، وہ یہودی رہا ان کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، اور وہ شخص یہودی تھا اور منافق بھی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ذرا بھی کوئی شکایت کے آثار نہیں آئے۔ تو یہ ایک حسن اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اچھا معاملہ ہے، ایک صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی، سورہ فلق کی آیتیں بھی نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے سورۃ الناس کی جو آیتیں ہیں وہ بھی نازل ہوئی، کہ اس میں شیطانوں سے، وسوسہ ڈالنے والی چیزوں سے اور شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہ صورت ایسی ہیں معوذتین جنہیں کہا جاتا ہے، ہر مسلمان کا اس کا معمول ہونا چاہیے، یعنی وہ جو سوتے وقت بھی اس کا معمول ہو کہ چاروں قل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا جائے، اور اسی طریقے سے
صبح بیدار ہونے کے بعد بھی، فجر کی نماز کے بعد بھی یہ معمول ہو جائے کہ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے، تو پھر آدمی دن بھر تمام شرور سے اور ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، جادو ٹونوں وغیرہ سے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اور تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جادو ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا. لیکن وہم میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ کچھ بھی بیماری ہو تو وہ اس کا جادو کا نام دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے معاملات ٹھیک رکھے، نماز روزے کی پابندی رکھے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور ان معوذتین کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. تو دیکھیں سورۃ الناس ہے اور اس کی 6 آیتیں ہیں. پہلی آیت قل اعوذ برب الناس. قل کا ترجمہ ہے کہو. قل اس کا ترجمہ ہوگا کہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ اعوذ. اعوذ مطلب تعوذ، جو آپ نے لفظ پڑھتے ہیں ہم لوگ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. پناہ مانگنا کا اس کا ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں. برب الناس، رب کا مطلب ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر اچھے طریقے سے اس کی تشریح پڑھ لی تھی. ترجمہ تو رب ہی ہوگا، یعنی لوگوں کے رب کی. با کا ترجمہ ہم یہاں پہ کریں گے کی کے معنی میں. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی. یہاں تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ان پر جادو کا اثر کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیے جادو جو ہے نا، اس کا تعلق اسباب طبعیہ سے ہے. طبعی جو اسباب پیش آتے ہیں نا، انسان کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، بخار آتا ہے، تو یہ چیز بھی ایسی ہے. تو ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی تھی، اور اسی طریقے سے سردی گرمی کا احساس، یہ چیزیں جو ہے یہ ہوتی تھی. تو اس کا تعلق بھی اسباب طبعیہ سے ہے. تو اس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس سے مستثنی نہیں ہو سکتے. یعنی ان پر بھی کوئی اگر جادو کر لے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا، تو ایسا ممکن ہے. تو اسی لیے بعض لوگ جو اشکال کرتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے. ملک الناس. ملک الناس، ملک کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا نا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، وہاں تو مالک ترجمہ تھا سورہ فاتحہ میں. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. ناس کا مطلب وہی لوگوں کے بادشاہ کی. یہ پیچھے سے اس کا تعلق چل رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے. الہ الناس لوگوں کے الہ کی. من شر الوسواس، ترجمے سے ہی بات واضح ہے، کوئی اتنی تشریح نہیں ہے. الہ الناس لوگوں کے الہ کی. الہ مطلب معبود، الہ کا مطلب ہے معبود. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس، شر کا مطلب تو ہو گیا شر، وسواس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور یہاں وسواس سے مراد خود شیطان ہے، شیطان مراد ہے. شیطان کو کہہ دیا ہے وسوسہ ڈالنے والا، کیونکہ شیطان سراپا ہے ہی وسوسہ ڈالنے والا. وہ اس کا تو کام یہی ہے کہ وہ آدمی کو وسوسوں کے اندر مبتلا کر دے، یعنی غلط کاموں کے اندر، غلط باتوں کے اندر شکوک و شبہات ڈال کر ان کو راہ راست سے ہٹا دے. تو وسواس سے مراد جو نا خود شیطان ہے.
ترجمہ تو یہی ہوگا من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، خناس کا مطلب ہے پیچھے کو چھپ جانے والا، خناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، خناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ آدمی کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، ذرا سا آدمی غافل ہو تو یہ وسوسہ ڈالنے لگ جائے گا، اور جیسے ہی آدمی ذکر میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، نیک کاموں میں لگ جائے، تو پھر یہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آدمی ذرا فارغ ہو جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو خناس جو ہے وہ قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو کیا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اسی شیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الذی، الذی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو، الذی کا مطلب ہوگا جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، صدور الناس، صدور جو ہے نا، صدور یہ صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں عربی میں، سینے کو، ناس تو لوگوں ہو گیا ترجمہ، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، اور دل کا بھی ترجمہ ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، یعنی یہ بتایا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شیطان ہے نا، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان، یہ بات تو واضح ہے، اور اسی طریقے سے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شیطان قسم کے، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے شیاطین الانس والجن، دوسری جگہ بھی ہے، کہ مختلف قسم کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی کیا ہے؟ پناہ مانگی گئی ہے، یعنی کہ چاہے وہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں سے ہوں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ دیکھیے اس صورت کے اندر الناس کا جو لفظ ہے وہ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، 5 مرتبہ آیا تقریباً ناس کا لفظ، پہلی آیت میں، دوسری میں، تیسری میں بھی آیا، اور پھر اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آیا، 5 مرتبہ آیا۔ علماء نے اس کا ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر ایک سے الگ مطلب مراد لیا ہے۔ جو پہلی مرتبہ ناس کا لفظ آیا ہے، قل اعوذ برب الناس، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بچے ہیں، یعنی لوگ تو ہے ترجمہ، لیکن مراد کون ہے؟ بچے ہیں، کہ بچوں کا بھی رب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ملک الناس، یہاں جو ناس ہے اس سے مراد جوان ہیں، جو جوان لوگ ہیں وہ مراد ہیں۔ اور الہ الناس، یہاں جو لفظ آیا ہے اس سے مراد، ناس سے مراد بوڑھے ہیں، بوڑھے لوگ مراد ہیں۔ اور ایک اور جو ناس آیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو آیت ہے چوتھی مرتبہ جو آیا ہے، اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے مراد ہیں یہاں ناس سے۔ اور جو آخری مرتبہ ہے ناس، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں، مفسد، فساد مچانے والے لوگ مراد ہیں، یعنی یہاں ناس سے مراد۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے۔
تو یہ اس صورت کی مختصر سی تشریح تھی جو میں نے یہاں پر بتا دی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ اس کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، یعنی چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ آگے جو ہے وہ سورۃ الفلق ہے، اس کو میں پڑھ لیتا ہوں، پھر تلاوت، پھر آگے اس کی تشریح انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق عقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تشریح تو اس کا جو شان نزول تھا وہ تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ اس کا کیا ہے، کہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل وہی ترجمہ ہوگا جو پیچھے ہم نے کیا ہے، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق سے مراد اس کا ترجمہ یہاں پہ کریں گے صبح، صبح کے رب کی، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ترجمہ اس کا یوں ہی کیا جائے گا۔ ویسے جو فلق کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ پھٹنے کے ہوتے ہیں عربی میں، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے جب رات کی پو پھٹتی ہے اور صبح جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ مراد ہے۔ جب رات یعنی ختم ہو جاتی ہے اور ایک دم صبح نمودار ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فلق، ترجمہ وہی ہوگا، صبح مراد ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق، من کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے، سے، شر مطلب شر، ما خلق یعنی ہر اس چیز کے شر سے، ما کا ترجمہ ہوتا ہے جو، خلق، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، جو اس نے پیدا کی، جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو شر لفظ ہے نا، شر، اس کو تھوڑا سمجھ لیں، شر دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ ایک تو جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی آفتیں آتی ہیں، شرور، یعنی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شر، اور اسی طریقے سے جو ان مصیبتوں کے اسباب ہوتے ہیں، ان آفتوں کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کے لیے بھی شر استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کفر ہے، ایک غلط چیز ہے، گناہ کی بات ہے۔ اب کفر سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ آفات کے آنے کا، اسی طریقے سے مصیبتوں کے آنے کا۔ گناہ ہے، غلط چیز ہے، یہ سبب بنتا ہے، سبب بنتا ہے مصیبتوں کے آنے کا، آفات کے آنے کا۔ تو شر جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک تو جتنی مصیبتیں ہیں اور جو آفات ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان مصیبتوں کے اسباب ہوتے ہیں، جیسے کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، اور جتنے گناہ ہیں وہ ہو گئے، ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں آ رہا ہے نا پناہ کے الفاظ، اور بھی آیتیں ہیں نا جس میں پناہ مانگنے کے الفاظ ہیں، یعنی اعوذ، اس طرح کے الفاظ ہیں،
تو وہاں ان دونوں قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوگی، یا تو خود مصیبتوں اور آفات کو شرور کہا گیا ہوگا، یا ان مصیبتوں کے جو اسباب تھے ان کو شرور کہا گیا ہوگا، ان کو کہہ کر پناہ مانگی گئی ہوگی۔ بہرحال یہ شر کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ومن واو کا مطلب ہوتا ہے اور من شر ہر اس چیز کے شر سے، غاسق، غاسق کہتے ہیں عربی میں اندھیری رات، یعنی اور اندھیری رات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا وقب کہتے ہیں پھیل جانے کو، یعنی جب وہ پھیل جائے، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے۔ یعنی یہاں پہ اس کا ذکر کیا نا کہ اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ جتنے یہ مصیبتیں جو پیش آتی ہیں نا، چوری ڈکیتی ہو گئی، یا اسی طریقے سے جادو وادو ہو گیا، جنات و شیاطین وغیرہ، اس میں رات میں بڑی تاثیر ہے، یعنی ان کاموں میں، یعنی ان کا تعلق زیادہ تر رات سے، کہ یہ سارے کام رات ہی میں ہو رہے ہوتے ہیں اکثر۔ صبح جیسی ہوتی ہے تو ان کا تسلط یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ یہ جادو وغیرہ کی چیزیں یہ عموماً رات ہی کو ہوا کرتی ہیں، تو اسی وجہ سے اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا جب، وقب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات نفس سے نکلا ہے۔ نفس جو ہے نا عربی میں پھونک مارنے کو کہتے ہیں، پھونک مارنے کو۔ اب نفاسات سے مراد وہ لڑکیاں ہیں، یعنی وہ عورتیں مراد ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہودی کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو نفاسات یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ پھونکنے والیوں کے شر سے، پھونکنے والیاں، نفاسات کا ترجمہ کریں گے پھونکنے والیاں۔ فی العقد، فی کا ترجمہ میں نے بتایا تھا پیچھے بھی کہ میں ہوتا ہے، فی العقد، عقد یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ عقدہ کی جمع ہے، عقدہ، اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ کے، گرہ یعنی گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ جیسے شان نزول ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے گرہ باندھی ہوئی تھی اس چیز پر، اور اس پہ پھونک ماری بھی تھی جادو وغیرہ کے کلمات سے، جو بھی تو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروہ میں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ عورتوں کا ذکر کیا نا کہ پھونک مارنے والیاں، جادو تو آدمی بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن یہاں عورتوں کا ذکر کیا، وجہ اس کی ہے کہ عموماً یعنی اکثر جو ہے نا وہ عورتیں ہی کرتی ہیں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، جادو ٹونے وغیرہ، اور یہ چیزیں خلقتاً عورتوں کو اس سے کیا ہے مناسبت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ان کا ذکر کیا، لیکن مراد مطلق ہیں، جو بھی یہ کام کرتا ہے ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروہ میں، جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ
حسد کرے، اذا مطلب جب، حسدہ حسد کرے، اور حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اس کا بھی شر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے، کوئی کسی کا حاسد اگر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے حسد ایسی چیز ہے کہ وہ بسا اوقات حاسد جو ہے دوسرے آدمی کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو تکلیف پہنچے، اس کا نقصان ہو جائے۔ حسد تو اسے ہی کہتے ہیں نا کہ جسے یوں سمجھ لیا جائے جیلس ہونا، کہ دوسرے کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، کوئی آسائش ملی ہوئی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو دوسرا آدمی کسی طریقے سے یہ حسد کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو ایسا آدمی حاسد کہلاتا ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک چیز اور ہے، اسے کہتے ہیں غبطہ، اور وہ اچھی چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی وہ رہے وہ چیز اور مجھے بھی مل جائے، فلانے کے پاس دولت ہے، فلانے کے پاس منصب ہے، فلانے کے پاس علم ہے، فلانے کے پاس کوئی اور چیز ہے، تو آدمی یہ تمنا کر لے کہ جس طرح اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما، تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جو حسد ہے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اور فرمایا کہ حسد جو ہے یہ آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں بھی کر رہا ہے آدمی خوب، اور دوسری طرف اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد بھی اگر ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے فرمایا کہ وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آیت کے اندر حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسد کو ذکر کیوں کیا؟ گناہ تو اور بھی ہے نا، گناہ تو تکبر بھی ہے اور بہت گناہ ہے، حسد کو ذکر کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو جادو کیا تھا نا ان لوگوں نے، تو یہ جادو حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا تھا۔ اصل جو سبب تھا نا وہ حسد تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنگوں کے اندر تو فتح نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے مورکے ہوئے، تو اب ایسا کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، تو اس لیے یہاں پہ حسد کا جو ہے وہ ذکر کیا خاص طور پر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا جب، وقب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروہ میں، ومن شر حاسد، اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ آگے ہے سورۃ الاخلاص، اس کی میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی شان نزول ہے، یعنی ایک خاص واقعہ ہے کہ جس پر یہ صورت نازل کی گئی۔ وہ یہ کہ مشرکین مکہ نے، یا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نسب بتائیے، اللہ تعالیٰ کا نسب جو ہے بتائیے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا اور کسی چیز کا، تو وہ ہمیں بتائیے۔ تو اس پر یہ پوری صورت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور مختلف گروہوں کا، مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کا اس میں رد بھی کیا گیا ہے۔
اور اس صورت کی فضیلت بھی تھوڑی سمجھ لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، یعنی سورہ اخلاص سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ایک مرتبہ کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ 1/3 یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ سورہ اخلاص اگر 3 مرتبہ پڑھی جائے تو 1 قرآن کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 4 قل یہ پڑھنے کا ہمارا معمول ہونا چاہیے روزانہ، رات کے وقت بھی اور اسی طریقے سے صبح کے وقت بھی، تو ہر قسم کی بلاؤں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل وہی ترجمہ ہوگا جو پیچھے ابھی ہم نے 2 صورتوں میں کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ، ہوا مطلب ہوتا ہے وہ، اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، یعنی مطلب ہر لحاظ سے وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، لم جو نا لم یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، نفی یعنی کسی چیز کی جب نفی کی جا رہی ہوتی نا، لم قرآن میں بہت جگہ پر آئے گا، تو لم جب آئے تو ذہن میں آئے کہ یہ نفی کے معنی ہوں گے اس کے، یعنی لم یلد، نہ اس نے جنا، یلد جننے کو کہتے ہیں، نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ اس کو جنا گیا، یعنی آسان میں ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہو، لم کا مطلب وہی ہو گیا، اور نہ یکن لہو ہے اس کا، اور نہ ہے اس کا کفوا، کفو کہتے ہیں جوڑ کو، مثل کے 2 معنی کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے اس کا کوئی جوڑ، احد مطلب کوئی، یعنی اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس صورت میں مکمل توحید بیان کی گئی ہے اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کا رد ہو گیا پہلی آیت سے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ہے، یعنی ان کا رد ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں اور لیکن کیا ہے، عبادت کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے تو منکر نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، عبادت میں وہ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کی تردید ہو رہی ہے پہلی آیت سے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ عبادت میں تو شریک نہیں کرتے لیکن کسی اور کو بھی حاجت روا مانتے ہیں، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی اور بزرگ کو، اس کو حاجت روا اور کارساز سمجھتے ہیں۔ تو ان کا رد ہو گیا صمد کے اندر، اللہ الصمد کے اندر، کہ اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے بھی قائل ہیں، جیسے کہ مشہور ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اولاد کے لیے بھی وہ لوگ کیا ہیں، قائل ہیں بعض لوگ تو ان کا رد ہو رہا ہے اس آیت سے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور آخری آیت تو بالکل واضح ہے، یعنی کوئی اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے، اس کی ہمسری کر سکے۔ یعنی ان چار آیتوں میں آپ غور کیجئے، توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا اس صورت کے اندر۔ قرآن کے عقیدے ہیں نا، قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں جن پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی احکامات بھی ہیں قرآن میں، 3 عقیدوں پر بہت زور دیا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کے اندر توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت آ گئی ہے اس صورت کے اندر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس صورت کے بھی کیا ہے، فضائل ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص کی مختصر سی تشریح تھی جو میں نے بتا دی ہے۔ اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ اور پڑھ لیتا ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد۔ اچھا، احد کا جو ترجمہ ہے نا، احد کا، اس کا ہم ترجمہ یوں کریں، ہر لحاظ سے ایک ہے۔ کہہ دو وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے یا اس کی ہمسری کر سکے۔ آج میرے خیال سے اسی تین صورتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور کیونکہ آگے سورۃ اللہب ہے تو وہ مکمل نہیں ہو پائے گی، تو اس وجہ سے اس کا شان نزول بھی ہے، خاص واقعہ بھی ہے، تو ان 3 صورتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس سبق میں کسی کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، جیسے پچھلے ہفتے بھی یہ بات تھی، تو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا اور کوئی ذہن میں سوال ایسا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔